احسان ہے، اس کا فضل ہے. تمام تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں آج یہ عظیم خوشی والا موقع عنایت فرمایا. بے شمار درود ہوں اللہ کے اس آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات کے ذریعے اللہ نے ہمیں آگاہ کیا، جن کے ذریعے اللہ نے اپنے احکامات ہم تک پہنچائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا حق اپنی پوری زندگی میں ادا کر دیا. بے شمار درود و سلام ہوں اس اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی آپ کے سامنے، اللہ رب العالمین نے اس میں یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا خوف وقتی نہ ہو کہ صرف رمضان میں یا کوئی پریشانی آئے، کوئی بیماری آئے تب نہیں، بلکہ اللہ کا یہ تقوی، یہ خوف کب تک ہو؟ آخری وقت تک، جب تک ہوش و حواس درست ہے، جب تک سانس چل رہی ہے، تب تک اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. یہ رمضان جو ہم نے گزارا، یہ اسی چیز کے لیے اللہ نے یہ ایک مہینہ ہمیں دیا تاکہ اپنا ڈر اور اپنا خوف بندوں کے دلوں میں پیدا ہو سکے. مثال کے طور پر جیسے ہم جو بھی عبادتیں کرتے ہیں دوسری اللہ کی، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، وہ سب کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طور پر جانتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ فلاں نمازی ہے، فلاں صدقہ دیتا ہے، فلاں نے حج کیا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا معاملہ صرف اللہ اور اس کے بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے. بس اگر انسان چاہے تو کوئی نہ جان پائے اور تنہائی میں جا کر وہ کھا لے، پی لے، جو چیز منع ہے اس کو کر لے اکیلے میں. لیکن یہ اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے ہمارے دلوں میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اگرچہ دنیا والا کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. اسی ٹریننگ کو اس مہینے میں اللہ نے ہمیں دیا اور یہ بتلا دیا کہ یہی خوف، یہی ڈر اس وقت بھی ہونا چاہیے جب کوئی غلط کام کا ارادہ ہم کریں یا کسی غلط کام کی طرف ہمارے قدم اٹھیں، بھلے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو. یہ ڈر ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین میں دیکھ رہا ہے. تو اس چیز کے لیے یہ روزے فرض کیے گئے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے اس ماہ میں اللہ کے حکم کے مطابق روزے رکھے، تلاوت کی، قیام اللیل یعنی تراویح پڑھی، شب قدر کو تلاش کیا، اس رات میں جاگ کر عبادت کی، صدقہ فطر ادا کیا. یہ تمام چیزیں اس ماہ میں اللہ نے واجب کی تھی. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے ان کاموں کو انجام دیا. اور یہ پورا مہینہ اسی طرح سے ہم نے گزارا، اور عہد کریں اور دعا کریں کہ اس کے بعد بھی جو ایام ہیں، جو 11 مہینے ہیں، وہ بھی اسی طرح سے اللہ کے خوف، ڈر، اس کے احکامات کی بجاوری میں ہی گزرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، حضرت انس کی روایت ہے ابو داؤد میں، ہجرت کر کے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے میں لوگ 2 دن سال میں کھیل کود، خوشی اور تفریح کے لیے گزارتے ہیں، ان کے لیے ہیں. پوچھا گیا، آپ نے پوچھا تو کہا ہم زمانے جاہلیت سے اسی طرح سے کرتے چلے آ رہے ہیں. تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن دیے ہیں جو تمہاری خوشی کے لیے، تفریح کے لیے جائز جو ہے، تفریحات کے لیے ہیں. وہ 2 دن کون سے؟ عید الفطر یعنی آج کا، اور عید الاضحیٰ. یہ 2 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مقرر کیے ہیں مسلمانوں کی عید کے لیے. اس کے علاوہ اور کوئی دن مسلمانوں کے عید کے نہیں ہیں، صرف یہ 2 دن ہیں. لہٰذا ان 2 دنوں میں جائز تفریحات، جائز خوشی، اللہ کے حدود جو بیان کیے گئے ہیں ان کے اندر رہ کر جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں. اللہ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ آج ہم یہاں جمع ہوئے. جو مہینے بھر ہم نے مزدوری کی، گویا ایک طرح سے. ایک چیز آپ کو بتا دوں، کسی بھی قوم میں آپ دیکھ لیں، کوئی خوشی کا دن جو ہوتا ہے، عید کا، تہوار کا، وہ کسی مناسبت سے ہوتا ہے. اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، قومی وجہ ہو یا مذہبی وجہ.
تو ہماری جس طرح سے آپ دیکھیں قرآن پڑھیں، حضرت عیسیٰ نے جب اپنی قوم کے مطالبے پر اللہ سے دعا کی کہ اللہم انزلنا علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، اللہ آسمان سے ایک کھانے کا دسترخوان نازل فرما، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے. تو یہ اللہ سے دعا کی عیسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہو. تو اس طرح سے یہ جو ہے عید الفطر، یہ اس مناسبت سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ پہلے اسلام سے پہلے لوگوں کی امامت، قیادت، سیادت یہ بنو اسرائیل کے ہاتھ میں تھی. انہی میں انبیاء آئے اور انہی لوگوں نے دنیا کی امامت کی. لیکن جب شب قدر میں یہ جو شوال سے پہلے والا جو اشرا گیا، اس میں جب قرآن کریم نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تب یہ واضح کر دیا گیا کہ اب یہ امامت، قیادت، سیادت ملک کی، قوم کی، لوگوں کی، یہ امت محمدیہ میں منتقل کر دی گئی. یہ بڑی خوشی کا مقام تھا. اسی مناسبت سے یہ جیسے ہی رمضان ختم ہوا، شوال کے فوراً بعد اس دن کو عید کا دن قرار دے دیا گیا اس مناسبت سے. اور دوسری بات، ہم نے جو پورے مہینے اللہ کی عبادتیں کی، اس مناسبت سے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ سے اپنی مزدوری لینے کے لیے، اپنی اجرت لینے کے لیے، اپنا محنتانہ لینے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. آج اللہ بھی ہم کو دیکھ کر فخر کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو، یہ میرے بندے جو مہینے بھر میرے احکامات کے پابند رہے، وہ حلال چیزیں جو ان کے لیے دوسرے دنوں میں کھانا حلال تھا، پانی حلال تھا، بیوی سے انتفاع حلال تھا، وہ میں نے روک دیا حلال چیز، تو یہ بندے رک گئے مہینے پر. اے فرشتوں گواہ رہنا، یہ آج آئے ہیں مجھ سے اپنی محنت کی مزدوری کے لیے، مجھ سے بخشش کے لیے، مجھ سے جنت مانگنے آئے ہیں، مجھ سے جہنم سے آزادی مانگنے آئے ہیں. فرشتوں گواہ رہو، ان سب کو میں نے بخش دیا اور ان سب کے گناہوں کو میں نے نیکیوں سے بدل دیا. یہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے آج کے دن. تو اس سے بڑی خوشی کا دن ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، کہ آج جن لوگوں نے خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تلاوت کی، شب قدر کا اہتمام کیا، آج اللہ ان سے بخشش کا وعدہ کیا ہے. اللہ نے آج ان کو بخش دیا ہے. ایک دوسرا پہلو بھی اس کا ہے کہ جو لوگ یہ رمضان اسی طرح سے گزار دیے عام دنوں کی طرح، روزوں کا اہتمام نہیں، نماز کا نہیں، تلاوت کا نہیں، بلکہ اسی طرح سے آج ان کے لیے کوئی خوشخبری یا خوشی کا دن نہیں ہے، ان کے لیے افسوس کا دن ہے. وہ عہد کریں اگر اس طرح سے لوگ ہوں کہ آئندہ اس طرح ہم نہیں کریں گے. اگر اللہ نے زندگی دی، ان کے لیے افسوس، کتنی افسوس کی بات ہے. آپ اس کا سادہ سا اندازہ لگائیں کہ آج تو سب ہم بیٹھے ہوئے، ہمیں نہیں پتا کہ کون روزہ تھا، کون نہیں تھا، کس نے کیسے ایام گزارے، نہیں پتا، صرف اللہ کو پتا ہے. اگر یہاں پتا ہو جائے کہ فلاں فلاں شخص رمضان میں روزے نہیں تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن یہاں آیا ہوا ہے، اور اسے یہیں پر سب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ، نکل جاؤ، تمہارا یہاں سے کیا تعلق، تم کو کیسے مزدوری ملے گی، تم کو اللہ کی بخشش کیسے ملے گی، اس کو اگر تمام لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے باہر نکال دیا جائے، سوچیے کتنی شرمندگی ہوگی. میرے بھائیوں، یہی تصور کیجئے آخرت کا، جب حشر کے میدان میں یہاں تو چند لوگ ہیں، جب ساری مخلوق جمع ہوگی اور وہاں ایک ایک کو کر کے اللہ کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمون نکل جاؤ، تم ہٹ جاؤ، تم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، تم ایک کنارے کھڑے ہو جاؤ. سوچئے میرے بھائیوں، اس وقت کیا تصور ہوگا. اس کا آج موقع ہے اس غلطی کو، اس رسوائی کو سدھارنے کا. اب سے عہد کر لیں کہ اس طرح سے آئندہ نہیں ہوگا. اور ان بھائیوں سے بھی میری گزارش ہے جن لوگوں نے ان ایام کو اچھے گزارے کہ وہ اپنے عملوں کو ضائع نہ کریں. اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد نماز میں لاپرواہی، دوسرے جن چیزوں سے ہم بچتے رہے، چوری، جھوٹ، غیبت اور چغلی اور کچھ تو شراب کی حد تک چلے جاتے ہیں، جو ان چیزوں سے بچتے رہے پھر رمضان کے بعد انہی برائیوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں. ان کی مثال قرآن میں دی اللہ نے اس عورت کے جیسی، اس بوڑھی عورت کی کہ جو دن بھر سوت کاٹتے کا مطلب یہ کپڑا تیار کرنے کے لیے ایک ایک دھاگے کو برابر کیا جاتا تھا، پہلے چرخے سے اور ہاتھ سے. اس سوت کو دن بھر کرے، ایک ایک دھاگا جمع کر کے کپڑا تیار کرے، اور جب شام ہو تو سب کو ادھیڑ کے پھینک. یہ مثال بیان کی ان لوگوں کی جو اچھے اعمال کرنے کے بعد پھر برائیوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں.
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ سے اس کی توفیق مانگیں گے کہ اللہ ہم کو جس طرح سے ان ایام میں اپنی عبادت اپنے احکامات کی بجاوری کی توفیق دی، اللہ اسی طرح سے آئندہ ایام میں بھی ہمیں دینا. شیاطین نکل چکے ہیں، آزاد ہو چکے ہیں، قدم قدم پر بہکائیں گے، ان سے پناہ مانگنا، ان سے بچنا، مسجدوں کو آباد رکھنا. میرے بھائیوں، یہ مسجدوں کی ویرانی ہی ہماری تباہی، ہمارے انتشار، ہماری بربادی، ہماری پریشانیوں کا اہم سبب ہے. اللہ اس کے لیے ان مسجدوں کو ویران مت ہونے دینا. یہ مسلمانوں کے آخری قلعے ہیں، ان کو مت کھانا. نمازوں کا ہے اور دنیاوی کام سے کون روکتا ہے؟ 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ مسجدوں میں ضرور تشریف لانا، اس مسجد کو آباد رکھنا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے وہ تمام اعمال جو ہم نے ان ایام میں کیے ہیں، نماز، روزہ، صدقہ خیرات، قیام اللیل، تراویح، شب قدر، اے اللہ ان اعمال کو تو قبول فرما لے. اے اللہ ان اعمال کے کرنے میں جو کوتاہی ہوئی ہو، جو غلطی ہوئی ہو، اے اللہ اسے معاف کر دے. اے اللہ ہمارے اندر اسی طرح سے اپنا تقویٰ، اپنا ڈر اور اپنا خوف ہمیشہ ہمارے دلوں میں قائم رکھ. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، جو معذور ہیں، جو پریشان ہیں، اللہ ان کی بیماری کو، ان کے عذر کو، ان کی پریشانی کو اے اللہ دور فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جو قرضدار ہیں، جو کسی بھی مصیبت کے دل میں گرفتار ہیں، اے اللہ ان کے قرض کو، ان کی مصیبتوں کو دور کر دے. اے اللہ ہم سے پہلے جو ہمارے والدین، ہمارے اعزاء اور اقرباء اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر کے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ آج جو ملک کے حالات ہیں، جو ہمارے حالات ہیں، اے اللہ ان حالات میں تو سدھار پیدا کر دے. اے اللہ تو مالک ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے بادشاہی دے، جسے چاہے فقیری دے. اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں گنہگار ہیں، خطا کار ہیں مولا، لیکن تیرے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے مولا، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے مولا. اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں آج اس خوشی کے موقع پر، آج اس تیری رحمت کے نزول کے موقع پر. اے اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے. اے اللہ ہمارے اندر جو آپسی بغض، حسد، کینہ، کپٹ ہے، اللہ اس کو دور کر دے. اے اللہ ہمارے حالات کو درست کر دے. اے اللہ ملک کے حالات کو درست کر دے. اے اللہ آسانی فرما، جو غلطیاں ہوئی انہیں معاف فرما دے. اللہ ہم لوگوں کو، ہم تمام لوگوں کو دین پر قائم رکھ، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. اے اللہ دنیا میں عزت دے، آخرت میں جنت دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.